رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی، اس بخاری کے اندر جو ابو بکر نے بی بی کو جواب دیا تھا وہ جواب کیوں نہیں سناتے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں، ہمارے وقت کا حکمران ہو، ملک کی آرمی کو دشمن کے علاقے میں بھیجتا ہے، وہ اہل علاقہ جو دشمن کا علاقہ ہے دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ توجہ، بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دشمن علاقہ چھوڑ گیا، ہتھیار ڈال دیے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اب وقت کا حکمران کہے کہ وہ جو جائیداد، وہ باغات، وہ محلات، وہ مقامات جو دشمن کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ میری وراثت ہے، یہ ٹھیک ہے؟ عمران خان وقت کا حکمران ہے، آرمی ہندوستان کے علاقے میں چلی جاتی ہے، دشمن ہتھیار ڈال کے بھاگ جاتے ہیں، چند باغات اور چند دیہات وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب وہ مقبوضہ وادیاں عمران خان یا باجوہ صاحب کے حق ہیں یا وہ ریاست کی وراثت ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا ان باتوں کا؟ اگر وہ مقبوضہ علاقہ عمران خان یا جرنیل ہمارے خود اس پہ قبضہ کر لے تو کیا ریاست کی عوام اس کو پسند کرے گی؟ اور یا ریاست کا حق ہے، حکمرانوں نے بانٹ لیا ہے، اور میرے بھائیوں کو مفتوحہ علاقہ تھا طیبہ اور خیبر کے درمیان باغ فدق کا، دشمن بھاگ گیا تھا چھوڑ کے، وہ اللہ رسول کا حق ہے، اللہ رسول نے اس کو قبضے میں لیا۔ میرے پیغمبر نے جو اپنی زندگی میں سلوک کیا، اس باغ فدق کا جیسا تصرف میرے مصطفیٰ نے کیا ویسا تصرف میرے نبی کے صحابہ بھی کرتے رہے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ اس باغ فدق کو بیت المال کا حصہ بنا دیا، تھا وہ رسول اللہ کا۔ آقا نے کہا کہ میرے اہل بیت کو سالانہ خرچ دینے کے بعد باغات کی کھجوریں ہیں بیچ دو، دیگر انگور ہیں بیچ دو، جو آمدنی ہوتی ہے پورے سال کا خرچہ اہل بیت کو دینا ہے، اس کے بعد جتنا کچھ بچے گا وہ بیت المال میں جائے گا۔ اب بی بی آتی ہے ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں امیر المؤمنین جو باغ فدق ہے نا وہ ریاست کی وراثت تھی، وہ ریاست کی وراثت تھی، وہ کسی کی جاگیر اور جائیداد نہیں تھی۔ اسلامی فوج نے اس کو فتح کیا تھا علاقے کو، وہ وراثت مجھے دے دو۔ اب ابو بکر کا جواب بخاری میں ہے، وہ یہ نہیں بتلائیں گے۔ پتہ ہے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، سیدہ فاطمہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہم انبیاء نہ کسی کی وراثت کے وارث بنتے ہیں نہ ہماری وراثت کا کوئی وارث بنتا ہے۔ ما ترکنا، جو ہم چھوڑتے ہیں صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ہم نبی نہ کسی کے وارث نہ کوئی ہم انبیاء کا وارث، ہمارا ترکہ ورثہ یہ بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ ایسے کرتے رہے ہیں، میں ایسے ہی کروں گا۔ اگر یہ بخاری میں جواب نہ ہو میں ذمہ دار۔ ترک تعلق کر دیا سیدہ فاطمہ نے ابو بکر کے ساتھ۔ پھر ان کی کتابوں میں ہے اصول کافی وغیرہ میں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار ابو بکر سیدہ فاطمہ کے گھر چل کے آئے، دروازے پہ دستک دی، علی نے دروازہ کھولا، جا کے فاطمہ کو بتلایا کہ ابو بکر آئے۔ کہا آگے ہیں تو آنے دو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب آپ سے کہتے ہیں کہ باغ فدق کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ خلیفہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ خلیفہ اول کس کو مانتے ہیں؟ شیعہ کی بات کر رہا ہوں، علی ولی اللہ،
خلیفۃ بلا فصل، علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھا کرو تم تو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہو، ڈائریکٹ براہ راست خلیفۃ الرسول تمہارے عقیدے کے مطابق تو علی ولی اللہ ہے، پھر باقی فضل فاطمہ کو نہ دینے کا الزام ابو بکر صدیق پہ کیوں لگاتے ہو؟ چلو اگر تم ابو بکر کو خلیفہ اول مانو تب بھی ہم سمجھے کہ چلو بھی جواز بنتا ہے اعتراض کرنے کا، اعتراض کریں گے لوگ۔ جب تم ابو بکر کو خلیفہ اول مانتے ہی نہیں ہو، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل تمہارا عقیدہ ہے، ڈائریکٹ نبی کا خلیفہ علی بنا تھا، جو صدیق اکبر کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو وہ اعتراض علی کی ذات پہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر وہ کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے دیکھو جی پہلی جو 3 خلافتیں تھی نا وہ مجبوراً علی سے چھین لی گئی۔ عجیب بات ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یار ایک طرف علی مشکل کوشا ہے، ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں، میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، اللہ کی قسم اگر ان کے ذاکروں کی زبان نہ ہو میری زبان کھینچ لینا آپ لوگ۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی انبیاء سے بہتر ہے، میں اس کو کفر سمجھتا ہوں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی جب خدا کو سجدہ کرتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی مشکل کوشا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی حاجت روا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی دافع البلا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی رازق ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی نے زمینیں بنائی۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علی نے آسمان بنائے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ دریا علی نے چلائے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پہاڑ علی نے ٹکائے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ستارے علی نے چمکائے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ چاند سورج علی نے پیدا کیا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جزا سزا کا مالک علی ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ روز محشر کو مسجد عدالت میں علی بیٹھیں گے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا خالق بھی علی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کا مالک بھی علی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کا رازق بھی، اللہ کا رازق بھی علی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہمیں، ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، مگر جو رب کے علاوہ کسی کو مشکل کوشا کہتے ہیں میں اس کے کفر میں شک بھی نہیں سمجھتا۔ جو قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں وہ اس کے کفر میں شک بھی نہیں سمجھتا۔ جو کہتے ہیں نبی کے چلے جانے کے بعد 2-4 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ جو سمجھتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ منافق تھے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ جو سمجھتے ہیں صحابہ نے کلمہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے پڑھا تھا، جاہو جلال کے حصول کے لیے، دنیا کی عزت آبرو کے لیے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ دوسری طرف تمہیں کہتے ہیں، ایک شیعہ میرے پاس مسجد میں آیا نوجوان، کیسا میں نے باغ فضل کا پوچھنا ہے، میں نے کہا بیٹے پوچھو، میں نے اس کو ساری وضاحت بتلائی، کہا میں پھر آؤں گا، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، 2 سال پہلے کی بات ہے، آج تک وہ واپس نہیں آیا، تمہارے شہر کا رہنے والا ہے۔ کہا جی باغ فضل کھا گئے، میں نے کہا علی خلیفہ بلا فصل تھے، پھر قصور تو علی کا ہے نا۔ کہا جبر کیا تھا۔ میں نے کہا تو نے مسئلہ خود بخود ہی حل کر دیا۔ یار تم تو کہتے ہو علی مشکل کوشا ہے، تم کہتے ہو علی مشکل کوشا ہے، بیٹے ہم تو علی کو مشکل کوشا نہیں کہتے، ہمارا مشکل کوشا تو شدید ہے۔ تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ایک طرف تم کہتے ہو علی مشکل کوشا ہے، دوسری طرف دکھ کے دکھ پر دکھ علی کے گھر کی طرف دھکیل رہے ہو۔ پہلا دکھ یہ تھا کہ علی اپنی بیوی کا حق واپس نہ لے سکا، وہ مجبور تھا۔ تم کہتے ہو مجبور تھا، میں کہتا ہوں جو مشکل کشا ہو وہ مجبور نہیں ہوتا، جو مجبور ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ علی کیسا مشکل کشا ہے جو اپنی بیوی کا حق نہ لے سکا، اور دوسری بات علی کیسا مشکل کشا ہے جو اپنی خلافت نہ لے سکا۔
خلافت ضروری تھی یا وراثت ضروری تھی؟ خلافت ضروری تھی یا وراثت ضروری تھی؟ خلافت زیادہ اہم تھی. خلافت آ جاتی سب کچھ آ جاتا. ایک بات، علی مجبور ہو گئے، علی مجبور ہو گئے، حق وراثت نہ لے سکے. علی مجبور ہو گئے، حق خلافت نہ لے سکے. میرا آپ سے سوال ہے میرے سنی نوجوان بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہم وارث نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت بیت المال میں جائے گی. عمر فاروق کا دور آیا، علی بھی آئے، عباس چاچا بھی آئے، باغ فتح کا مطالبہ کیا، خیبر کی زمینوں کا مطالبہ کیا. روایت بخاری کے اندر میں آج پھر تازہ پڑھ کے آیا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے علی بی بی کا حق لینے کے لیے اور چچا بھتیجے کی وراثت کا حصہ لینے کے لیے. یہ اصول ہے، جب آپ کی اولاد نرینہ نہ ہو، ایک بیٹی ہے اس کو اتنا ملے گا، دو بیٹوں کو اتنا ملے گا، باقی وہ قریب کے رشتہ داروں کو ملے گا. چچے تائے قربت کے رشتہ دار ہیں. عباس نے کہا میرے بھتیجے کا حصہ مجھے دو، علی نے کہا میری بیوی کا حصہ مجھے دو. عمر فاروق نے کہا رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا، لیکن میں اس کا انتظام تمہارے سپرد کرتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی ہے نا تصرف کر لو. ابھی چاند مہینے نہیں گزرے تھے چچے بھتیجے کی لڑائی ہوگی، کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ خود آگے واپس کر کے گئے، خود آگے واپس کر کے گئے. امیر المومنین جیسے اللہ کے رسول نے چلایا تھا نظام ویسے ہی چلتا رہے، ورنہ لڑائیاں ہوں گی. ابو بکر صدیق نے محمد مصطفیٰ کے فیصلے کو اسی لیے نہیں بدلا تھا. اچھا چلو جی، ابو بکر صدیق کا وقت تو گزر گیا. عمر فاروق نے حق وراثت ان کو دے بھی دیا، کیونکہ عمر فاروق کو پتا تھا، مصطفیٰ نے کہا تھا نا تجھے دیکھ کے تو شیطان راہیں بدل جاتا ہے. وہ ایک بند کھڑکیاں بند نبوت کی، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر تیرے مسئلے تو قرآن بن کے آسمانوں سے اتر آئے تھے، واپس کر گئے. میں نے کہا عمر کا زمانہ چلا گیا، یہ تصرف اسی طرح ہوتا رہا. سالانہ خرچہ اہل بیت اور باقی بیت المال میں عثمان ذوالنورین کا دور آیا، یہ سالانہ خرچہ رشتہ داروں کو دیا جن کا بنتا تھا، باقی اہل بیت کا باقی جتنا تھا وہ بیت المال میں. تم کہتے ہو بھی غاصبان، کہتے چوتھی مرتبہ ظاہری خلافت ملی پھر علی کو. یا آج تک آپ نے میرا آپ سے سوال ہے، آپ سے آج تک آپ نے کبھی شیعہ بھائی سے پوچھا ہے چلو ابو بکر تو غاصب تھا، عمر تو غاصب تھا، عثمان تو غاصب تھا، جب غاصبانہ حکومتیں چلی گئیں، غاصبانہ خلافتوں کا وقت گزر گیا، ابو بکر عمر عثمان کے بعد پھر خلافت کس کے پاس آئی تھی؟ کس کے پاس آئی تھی؟ یار اونچی بولو، کس کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان کے بعد خلافت کس کے پاس آئی تھی؟ حضرت علی کے پاس آئی تھی. اب تو خلافت گھر میں آ گئی، اب تو علی حکمران بن گئے، اب تو علی وراثتیں جتنی چاہتے لے سکتے تھے، اب تو علی خیبر فتح سب کچھ اپنے نام منتقل کروا سکتے تھے. علی نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ علی نے کیوں نہیں ایسا کیا میرے بھائیوں؟ اگر یہ قصور ابو بکر کا گردان دے ہو، عمر فاروق کا گردان دے ہو، عثمان ذوالنورین کا گردان دے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جہاں کا کتا بھونکا پچھلے ہفتے، سینہ پھٹتے ہیں. میرے نبی کے یاروں کو جب گالیاں نکالی جاتی ہیں ان کو ناپاک کہا جاتا ہے. جن ماں سے نکلے ان ماں کو گالیاں دی جاتی ہیں. جس زمین کے ٹکڑے پہ پیدا ہوئے ان ٹکڑوں کو نجس اور ناپاک کہا جاتا ہے. اور حکمرانوں قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے،
ابو بکر کو گالیاں، عمر فاروق کو گالیاں، عثمان کو گالیاں، تمہارا سینہ نہیں پھٹتا جب ہم کہتے ہیں دفاع میں صحابہ کے کہ یار یہ جرم تھا صدیق کا، یہ جرم تھا عمر فاروق کا، یہ جرم تھا عثمان حیادار کا، یہ جرم تو علی حیدر کرار نے بھی کیا ہے، اس کے جرم پہ روشنی کیوں نہیں ڈالتے؟ ابو بکر نے تو وہی کیا جو میرے نبی کا فیصلہ تھا، عمر نے وہی کیا جو میرے نبی کا فیصلہ تھا، عثمان نے وہی کیا جو میرے نبی کا فیصلہ تھا، علی نے وہی کیا جو رسول اللہ کا فیصلہ تھا۔ جب میرے پاس حکومت آئی میں اپنا حق کیوں نہیں لے سکا؟ اور ظالموں جب انہوں نے ان قصوں کو چھوڑ دیا تھا تو میرے نبی کے یاروں کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہندو بھی نہیں مانتا ان کو، دکھ نہیں ہوتا، سکھ بھی نہیں مانتا ان کو، دکھ نہیں ہوتا، انگریز بھی نہیں مانتا، دکھ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ہوتا ہے جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میرے نبی کے وفاداروں کو گالیاں نکالتے ہو، اس وقت تکلیف ہوتی ہے، اس وقت چلتا ہے سینہ، مری ہوئی غیرت اس وقت تھوڑی سی بیدار ہوتی ہے۔ نہ مانو گالیاں تو نہ نکالو۔ کیا بیٹی کا حق ہی ہوتا ہے وراثت میں؟ کیا بیوی کا حق نہیں ہوتا؟ اور میرے سنی نوجوانوں، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی تھی تو کیا عائشہ ابو بکر کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا حفصہ عمر فاروق کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا فاطمہ کا حق غصب کر لیا بیوی کا حق وراثت نہیں ہوتا؟ کیا فاروق نے اپنے دور خلافت میں بیوی کی، نبی کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے حفصہ کو حق وراثت دیا؟ کیا ابو بکر نے عائشہ نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کو حق وراثت دیا؟ انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کو بھی حق وراثت نہیں دیا تاکہ کوئی بدبخت کالا کتا میرے کردار پہ پھونکے نہ، یا وہ ثابت کرے کہ فاطمہ کو حق نہیں دیا تھا، عائشہ کو دے دیا تھا، ان خلیفوں نے حفصہ کو دے دیا تھا۔ یا اس سے بڑا انصاف کیا ہوگا؟ بیٹی سے زیادہ پیارا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے تو بیٹیوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ نبی کی بیوہ ہے عائشہ، نبی کی بیوہ ہے حفصہ، میں ان کو حق دوں۔ باغ فدق مال فہ بغیر لڑائی کے اسلامی ریاست کو ملا، سالانہ خرچہ رسول اللہ علیہ بیت کو دینے کے بعد، اپنے عمرے کے دینے کے بعد باقی آمدنی بیت المال میں رکھتے تھے، اور ابو بکر نے نہیں دیا، بعد میں سالانہ خرچے کے سوا عمر نے نہیں دیا، بعد میں سالانہ خرچے کے سوا عثمان نے نہیں دیا، بعد میں سالانہ خرچے کے سوا، تو اس کے پیچھے میرے محمد کا فیصلہ تھا۔ اب اگر تم میرے نبی کے خلیفوں پہ تنقید کرتے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے سنی ہو وہابی ہو، جب تم ان پہ تنقید کرتے ہو تم محمد کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہو، اور جب تم محمد کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہو تم رب کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہو۔ وما ینطق عن الہوی، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے تو بولتا بھی نہیں تھا، اتنا بڑا فیصلہ تمہارا کیا خیال ہے رسول اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیا؟ جو کہا نا ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم کسی کے وارث نہیں، ما ترکنا، جو ہم چھوڑے صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ یہ رسول اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ تھا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ ایماندار ہونے کی حیثیت سے ابو بکر نے اس فیصلے میں رسول اللہ کی اطاعت کی، مومن ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے میں بھی عمر فاروق نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی، مومن ہونے کی حیثیت سے عثمان ذوالنورین نے بھی اس فیصلے میں میرے محمد کی اطاعت کی۔ وہ وراثت تھی نہیں کسی کی، وہ ریاست کا حق تھا بھائیو۔ آج اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت میں اسپیشل جمعہ پڑھاؤں گا، حسن و حسین کی عظمت پہ اعلیٰ کو جمعہ پڑھاؤں گا۔ باغ فتح کا بہت پوچھتے ہیں، بڑے تبصرے کرتے ہیں لوگ۔ اسلامی حکمران اپنی حکمرانی میں کافروں کے علاقوں میں جو قبضہ کرے وہ حکمران کا نہیں ہوتا، وہ ریاست کا حق ہوتا ہے، وہ ریاست کا حق تھا، حقداروں کو مل گیا۔ اب رسول اللہ کو جو ملا اہل بیت کا حق، باقی بیت المال میں یہی ابو بکر نے کیا، یہی عمر نے کیا، یہی عثمان نے کیا۔ اگر آپ بھی کوئی اعتراض کرے تو کہہ دینا
پہلی 3 خلافتیں تو جبرن ہوئی تھی جب علی کو ملی تھی، علی کا فیصلہ تم کا خلاف ہو۔ باغ بدر کے بارے میں علی کا فیصلہ تم کو بتا۔ حسن کو بھی 6 مہینے ملی تھی خلافت، باغ بدر کا فیصلہ جو حسن نے کیا تھا وہ ہمیں خلاف تھا۔ جو ان کے فیصلے تھے وہ یہ ان کے فیصلے تھے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھ لیا کرو بلا وجہ ابو بکر عمر عثمان کے گستاخوں کی صف میں اپنا نام نہ شامل کروا لینا۔ اور ہماری امن کمیٹیاں سارا سال خاموش، یہ تو بنی اس لیے ہے نا کہ گستاخ صحابہ کی عزتوں کا اور ان کے جلوسوں کا اور ان کی آبرو کا حفاظت کریں۔ صدیق کی عزت کوئی شے نہیں ہے، عمر کی عزت کوئی شے نہیں ہے، عثمان کی عزت کوئی شے نہیں ہے، ان کی عزت ہے۔ ان کی عزت کے پہرے دار بنو، میں دیکھوں گا کون سا منہ لے کر تم محمد کی عدالت میں جاتے ہو اور رب کی عدالت میں جاتے ہو۔ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا